اور یہ تمام پبلک ڈیٹا ہے جو کہ سیف سٹی فوٹیجز سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد موٹر وے کے ٹول پلازا سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو کلیم ہے کہ یہ جی پنجاب کی جورسڈکشن ہے یا یہ راولپنڈی کی جورسڈکشن ہے، یہ بوگس کلیم ہے. آپ دیکھیں کہ میں پشاور اسلام آباد موٹر وے کے ٹول پلازا کی بات کر رہا ہوں، اور جو یہاں کے مقامی افراد اور رہائشی ہیں وہ بار بار اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں کہ پشاور اسلام آباد ٹول پلازا جو کہ اسلام آباد والی سائڈ پہ ہے، جو پشاور والی سائڈ پہ نہیں ہے، یہ بالکل اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں آتا ہے. نظر بھی آ رہا ہے وہ پیدل پھر وہاں سے گاڑی سے نکل کے اس کو لے کے گئے ہیں، اور پولیس والے اتنے آپ بتا رہے ہیں کہ سب انسپیکٹر اتنے انسپیکٹر جیسے کسی دہشت گرد کو گرفتار کرنے کے لیے. عمران نے مجھے یہ باضابطہ طور پر ٹیلی فون پہ کنفرم کیا کہ تقریباً 6 سے زائد انسپیکٹر ایس ایچ اوز ڈی ایس پیز موجود تھے وہاں پہ، اور ان کے ساتھ منیمم سٹاف جو ہے وہ 70 سے 100 لوگوں کا سٹاف تھا. یعنی کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ عمران ایک صحافی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج ہی لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس شہباز علی رضوی صاحب نے اس کے ویپن لائسنسز جو کینسل کیے تھے ان کو ریسٹور کیا، اور اس کی بلٹ پروف کار کا پرمٹ جو انہوں نے کینسل کیا تھا اس کو بھی ریسٹور کیا ہے. تو ابھی تو اس کا ریٹن آرڈر ہمارے پاس سائنڈ آرڈر سرٹیفائڈ آیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمران وہ اپنی چیزیں رکھ سکتا، جانتے ہوئے کہ عمران بالکل اس وقت نہتا ہے، جانتے ہوئے کہ اس وقت اس کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، تب بھی اس کو اس باربیرک طریقے سے یا اس اوپنلی جو سا فیشسٹ طریقے سے جو سا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح ریفر کیا، اور میں صرف آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ میں اس چیز کا شاید گواہ ہوں، سارا پاکستان گواہ ہے کہ عمران نے فار دا لاسٹ 10 ایئرس وار آن ٹیرر میں جتنے صحافی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، جس طرح ارشد شریف بھائی جو سے وہ گئے ہیں، بہت سے صحافی پاکستان میں گئے ہیں بارڈرز پہ. عمران نے وزیرستان میں، سوات میں، پشاور میں، پاکستان کی تمام ٹرائبل بیلٹس میں، پاکستان کے طول و عرض میں بالکل، یعنی وہ اس کی جو پاکستانیت ہے اس کے حوالے سے کوئی کسی کو سوال ہی شک پیدا نہیں نہیں ہے، ہوتا. اور ایک بطور صحافی وہ لیجیٹیمیٹ کوسچن اٹھا رہا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو اس کے لائسنس منسوخ کیے ان کو ریسٹور کیا. تو یہ تو ایک ریاستی حکومتی غنڈہ گردی کی کلاسک مثال ہے. میری نظر میں اس کے علاوہ کچھ دھجیاں اڑا دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی، کیونکہ اگر کوئی عدالت کے گیٹ پر بھی آ گیا ہو تو آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے. تو یہ تو اسلام آباد ٹول پلازا پہ بالکل اسلام آباد کی ٹیریٹری میں تھا. سمی بھائی، میں آپ کو ریسنٹلی ایک کیس ہے سپریم کورٹ میں، یہاں پہ ایک مشہور زمانہ نیب کا کیس تھا جس میں B2B یعنی کہ ایک پبلک ایٹ لارج کے ساتھ چیٹنگ کا نیب کا کیس تھا. اس کے مرکزی ملزم نے سپریم کورٹ میں اپنی بیل فائل کی، اور جب وہ سماعت کے لیے ان کے وکیل صاحب میں اس دن سپریم کورٹ میں موجود تھے، آپ نے پکڈ اپ بائی نیب ہاں جی، احاطے سے، باہر سے، پارکنگ میں سے، اور پھر وہ اسی وقت ان کو پروڈیوس کیا گیا اور ان کو سخت وارننگ دی گئی. بالکل ایسے ہی بالکل یاد دلا رہا ہوں. تو اگر آپ اس کی اسپرٹ دیکھیں تو وہ علی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سیکنڈ. 5 جولائی 1977 اور 5 جولائی 2022 وہیں پہ کھڑے ہیں ہم، میرا خیال وہیں پہ کھڑے ہیں، اور جس طریقے سے وہی پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کے بیچی جا رہی ہے. اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. عمران خان نے بھی آج ذکر کیا کہ کیا مارشل لا ہے ملک میں. میرا خیال ایک ہائبرڈ رجیم میں ایک سویلین فساد ہے جس کے پیچھے کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور عمران ریاض کا یہ ہے کہ وہ سوال اٹھا رہا تھا ریجیم چینج آپریشن پہ، اور ریجیم چینج آپریشن کے جو ہینڈلرز ہیں، جو نمبر ہے وہ لگ چکا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ چیف جسٹس یہ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. جی پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے. اس کے اوپر جو نمبر ہے جو پٹیشن کا ایک پراپر پروزل کے بعد جو آفس ہے وہ لگاتا ہے وہ لگ چکا ہے، اور تھوڑی دیر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ چیف صاحب تشریف لیں. دریا کے پاس ہیں، کہاں پر ہیں، کسی سیف ہاؤس میں ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ یہاں پر ابھی سماعت نہیں ہو سکتی. اور صبح 10 بجے تک عمران ریاض کہاں پر ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں لگ سکتا. اب صبح 10 بجے IG اسلام آباد کو بلایا جائے گا، اور وہ یہی کہیں گے آگے کہ جناب اسلام آباد کی جورسڈکشن میں یہ واقعہ نہیں ہوا. ملک احمد کو میں سن رہا تھا، بڑے ٹھگ قسم کے، بڑے آپ کو پتہ ہے بڑے یعنی گھٹیا پن میں اس حکومت کا کوئی آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے، اس کا کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر دنیا میں چیمپئن شپ ہو گھٹیا حرکتوں کی تو یہ گولڈ میڈلسٹ ہوں گے گھٹیا حرکتوں کے. ایک صحافی کو جس طریقے سے انہوں نے گرفتار کیا، وہاں پر انسپیکٹرز، پولیس، اور ایک یعنی تقریباً کم از کم 80-90 پولیس اہلکار، اور ان کو وہ لے گئے ہیں اٹھا کے. بہرحال عمران ریاض کی ایک ویڈیو ابھی 3-4 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہونے والی ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کے نام وہ لے رہے ہیں، بتائیں گے کہ یہ سب کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا ویڈیو کا پیغام میں نے سنا ہے، اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے.
मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, या वैसे ही देखिए बात ये इस वक्त इशू है इमरान रियाज, और ये इमरान रियाज जो इशू है वो ये है कि उसको इन्होंने रियासत ने अगवा किया, किडनैप किया उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद। एक कानूनी तौर पर एक बनाने की कोशिश की है, एक बहाना ज्यूरिसडिक्शन का, और उनको बिल्कुल इस्लामाबाद टोल प्लाजा के सामने से वो उठा के लेके गए हैं। ये एक घटिया हरकत है, ये मैं इसे कहूँगा ये कमीनी हरकत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हबीब जालम मुझे याद आ रहे हैं कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, ये वो कमीने लोग हैं जिनके बारे में हबीब जालम ने कहा था। तो पकड़ लें भाई, सबको पकड़ लें, हमें भी पकड़ लें। जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि समी इब्राहिम साहब और अरशद शरीफ साहब दीगर वकला जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अब ये बताया गया है कि कल सुबह 10 बजे समाअत होगी। आईजी इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है। उनसे ये पूछा गया है कि आप बताएं कि क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि इमरान रियाज खान साहब को इस्लामाबाद की के हदूद से गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि किसी भी सहाफ़ी को इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो है वो गेट से बाहर हम देख रहे हैं बहुत से लोग जो हैं वो मौजूद हैं, बहुत से वकला मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आप उस केस में पेश होते रहे हैं, ज़रा बताइएगा कि हुक्म क्या था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का? देखिए, इस केस में अरशद साहब की तरफ से मोहित पीरज़ादा हैं, समी इब्राहिम है, इमरान है, उनकी तरफ से हम पेश हुए, और ऑर्डर चीफ साहब ने ये किया था कि जो भी इस्लामाबाद की जब तक ये हदूद में है, बाहर की कोई भी पुलिस अगर कोई अरेस्ट करना चाहती है तो पहले वो इस कोर्ट से परमिशन लेगी, इस कोर्ट को मुतमईन करेगी, और उसके बाद किसी किस्म की ये अरेस्ट कर सकते हैं। तो इट्स ए ब्लेटेंट वायलेशन उस ऑर्डर की है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है आईजी पंजाब की तरफ से, और वो जो अरकान हैं, चाहे उसमें इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, इन तमाम ने कॉन्टेम्प्ट की है और इस ऑर्डर के कोर्ट का ऑर्डर फ्लाउट किया है, और इस पे फौरी नोटिस लिया गया है, और उनको आईजी साहब से रिपोर्ट सुबह 10 बजे के लिए तलब कर ली गई है, और बताया जाए कि जनाब इमरान रियाज को क्यों इस अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अरेस्ट किया है, क्योंकि ये अरेस्ट इमरान रियाज का नहीं है, ये अरेस्ट और ये जो खिलाफ वर्जी है इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के उस ऑर्डर की है कि जो कि वो सहाफ़ियों की के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए मुतवातिर ऑर्डर्स कर रहे हैं, और उसको फ्लाउट किया गया है। और जिस मुल्क में अगर अदालत के ऑर्डर्स फ्लाउट होना शुरू हो जाएं तो वहाँ पे बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इंतज़ामिया पे, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर हों, इंटीरियर सेक्रेटरी हों और आईजी पंजाब हों। जी बिल्कुल, आपने राजा आमिर अब्बास साहब को सुना। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और बहुत से रिपोर्टर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी मौजूद हैं, और इस वक्त हमें वसीम मलिक साहब नज़र आ रहे हैं अब तक से, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। मोहसिन हलीम साहब भी हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बाहर गुफ्तगू कौन कर रहा है ये नहीं मालूम, अब कोई पीटीआई का रहनुमा है, कोई सहाफ़ी है, एंकर है, यहाँ से तो मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन बहुत से लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो बहरहाल अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया।